وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. واو بمعنی اور، قالو کہتے ہیں، کونو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارہ عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے. قل فرما دیجئے، بل نہیں بلکہ، ملت کا معنی ہے مذہب، ملت میں نے مذہب، حنیفہ، حنیف کہتے ہیں ساری کائنات سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق تو جوڑنے والے کو حنیف کہتے ہیں. ساری کائنات سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف. حنیف بمعنی مائل ہونا. خیر، وما، واو میں نے اور، ما میں نے نہیں، کانا میں نے تھے، من میں نے سے، المشرکین شرک کرنے والے. قولو کہتے ہیں، قولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لیں. قولو کہو، قولو یہ امر کا صیغہ ہے، قولو کہو، آمنا ہم ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ، وما، واو میں نے اور، ما میں نے جو کچھ، انزلہ نازل کیا گیا، الینا، الا میں نے طرف، نا ہمارے، ہماری طرف، وما اور جو کچھ، انزلہ نازل کیا گیا، الا میں نے طرف، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، والاسباط، اسباط کہتے ہیں جماعت، اسباط جماعت، وما اور جو کچھ، اوتیا دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ، وما اوتیا، وما اور جو کچھ دیا گیا، النبیون نبی کی جمع، نبیوں کو، من میں سے، ربہم ان کا رب، لا میں نے نہیں، نفرق، فرق یفرق تفریق کرنا، اور نفرق ہم تفریق کرتے، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، بین درمیان، احد ایک، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو واسطے اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں. دیکھیے، وقالوا كونوا هودا او نصارى، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے. قل فرما دیجئے، بل نہیں، ملت ابراہیم حنیفا، یہاں نتبعو عمل معذوف ہے، اے نتبعو ملت ابراہیم حنیفا، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنے والے ہیں. حنیفہ جو ساری کائنات سے ٹوٹ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والا تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قولو کہو، آمنا باللہ
ہم ایمان لے آئے اللہ کی توحید پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب، والاسباط اور ان کی جماعت، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا باقی نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، صحیفے کتابیں جو بھی دی گئی ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی پیغمبر کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں سے اللہ کریم نے ایک شکوہ پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیت اللہ کے بنانے کا تذکرہ کیا، پھر ان کی اولاد کا بھی تذکرہ کیا، ان کی دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر ان کی دعاؤں کے اندر خصوصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ تو جب دعائے ابراہیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ان کو یہ سمجھایا بھی گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کیا ہے، اور پھر جو مذہب سے اعراض کرے گا وہ بیوقوف تو ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ خیر، یہ ساری باتیں سمجھائی۔ ان سمجھانے کے بعد، ان دلائل دینے کے بعد چاہیے تو یہ کہ سننے والا جو ہے وہ اس کو مان جائے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو دلائل بھی سننے کے باوجود، مسئلہ حق سننے کے باوجود پھر بھی ہٹ درمی پہ لگے ہوئے، ضد پہ لگے ہوئے۔ اللہ کریم نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرمایا دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کر لو، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ جی یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ہدایت یہودیت یا عیسائیت میں نہیں ہے۔ خیر، یہ ہدایت کا جواب انشاءاللہ کل ہفتے والے دن والے سبق میں دوں گا، لیکن یہاں جو جواب ہے کونو ہودن او نصارا، کہ یہودی بنو یا عیسائی بنو، اس کا جواب۔ اور آگے فرمایا کل، میرے پیغمبر اس کا جواب دیجیے۔ اچھا، قرآن مجید میں نا یہاں بھی لفظ کل آتا ہے، کہہ دیجیے، اس کا معنی تو یہی ہے، لیکن اللہ وہاں ایک بڑا خصوصی مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ کسی مسئلے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یا اللہ کوئی علل اعلان ایک بڑا اہم مسئلہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی کل آیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور فرمایا گیا کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس۔ جی یہ جو کل آئے ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ جی کہہ دیجئے۔ کوئی مولوی آ گیا مجھے آ کر کہتا ہے آپ کل وغیرہ کو نہیں مانتے، کہاں لکھا ہے کل؟ قرآن کے اندر ہے، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ دکھاؤ بھائی یار، اچھی بات ہے، تم تو مجھے سمجھانے آ گئے، بہتر ہو گیا یار دکھاؤ۔ کہتا ہے لکھا نہیں ہے قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون، یہ کل نہیں ہے، ہے کل، تو پھر تم کل کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ مولویوں والا کل نہیں ہے، یہ اللہ والا کل ہے۔ یہ مولویوں والا کل نہیں ہے، یہ اللہ والا کل ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہہ دیجئے، مولوی کہتے ہیں کل، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ مولویوں کا تو کل ہے کھانے والا، اللہ والا کل ہے کہنے والا، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، کیا میں تجھے خبر نہ دوں کہ
کہ تمہیں سب سے بڑی جو نقصان دینے والی چیز ہے، تمہارے اعمال کو ضائع برباد کرنے والی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ تو خیر یہ قل کے بارے میں آگئی بات ضمناً میں نے کر دی۔ قل، تو فرمایا میرے پیغمبر جواب دے دیجیے، فرما دیجیے۔ تو لفظ قل جہاں بھی آئے تو کیا معنی ہے؟ کہہ دیجیے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہ بھائی نہ، ہم تو بھائی چلنے والے ہیں مذہب ابراہیم کے اوپر۔ اور مذہب ابراہیم یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا۔ ان کا مذہب یہ تھا کہ لوگوں، ہم ایک اللہ کے پجاری ہیں، اس کے سوا نہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی کو رکوع کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں، نہ کسی کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، نہ کسی کے چڑھاوے دیتے ہیں۔ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو اسی کے نام کے کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کے نام کے نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب ہے، اور یہ میں پڑھ کر آپ کو سنا چکا ہوں۔ قد کانت لکم اسوۃ، وہ 28ویں پارے کے اندر۔ خیر، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہودی بن جانا، عیسائی بن جانا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی؟ بھائی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزرے، اور یہودی اور عیسائی تو بعد میں آئے۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جا کر آگے جا کر یہ یہودی بنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے اندر، اور عیسائی بنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں اس مذہب کو ماننے والے؟ نہیں جی نہیں، تم کہاں باتیں کرتے ہو، ہم جو کہہ رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم نبیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں، آؤ اللہ کا قرآن پڑھو، کھولیے جی ذرا، یہ تیسرا پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے بالکل۔ یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان، جی صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 53، یہ آخر کے اندر پہلی لائن چھوڑ کر اوپر دوسری لائن کے اندر دیکھیے، ما کان ابراہیم، مل گیا جی، صفحہ نمبر 53 دیکھیے جی۔ فرمایا ما کان ابراہیم، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانیا، نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تھے حنیفاً، ساری کائنات سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والے، مسلماً فرم بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہیں۔ تو گویا کہ واپس آؤ سبق، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور رہی بات مکے کے مشرکوں کی، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرنے والے، تو اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں۔ جیسا کہ آج کل کوئی کہتا ہے کہ میں حنفی، میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، کیا کہتا ہے جی؟ حنفی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو مرنے والا ہے، جس کے اوپر موت آ جائے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ایک موقع کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں ایک قبر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے سن لے میری بات، سن لے میری بات، کب سے آیا ہوں، میری حاجت نہیں پوری ہو رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوے کس کو پکار ہے؟ جی اس کو پکار رہا ہوں۔ اچھا یہ بتا تو کب سے، جی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، تجھے جواب بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ سنی ہے تیری بات؟ یہ سنی تو ہے، جواب دیا ہے؟
جواب ابھی تک تو نہیں آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کم بختہ، اس کی باری تو کہہ رہا ہے کہ سن لی ہے، اور اپنی باری کہہ رہا ہے جواب نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مردہ ہے، وہ زندہ ہے، تو نے سنا نہیں، اس نے سن لیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قبروں میں پڑے ہوں کو تم سنا نہیں سکتے۔ امام ابو حنیفہ کا تو یہ کیا، اور سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ بھائی کہاں تم ماننے والے، تمہارا ان کا مذہب بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر کچھ کہتے ہیں جی ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو پڑھ کر دیکھو، وہ تو حنبلی مسلک کے تھے جی، وہ تو پکے توحیدی تھے، وہ تو یہ کام کرنا جانتے ہی نہیں تھے جو تم کر رہے ہو۔ کہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں کہا؟ خیر، تو فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اچھا آگے کہا قولوا آمنا۔ یہ نبی علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، یہ یہودی جو عالم ہے نا، یہ اپنی کتابیں عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں اور ہمارے لیے یہ معنی جو ہے عربی زبان میں کرتے ہیں، اب کیا ہم ان کی تصدیق کریں یا نہ کریں؟ نبی علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی، اللہ نے اوپر سے یہ قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قولوا آمنا باللہ۔ آپ نے فرمایا نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ تصدیق کرو نہ، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تم تصدیق کر رہے ہو اور وہ بات سچی بات نہ ہو تو تم جھوٹی بات کی تصدیق کرو گے، اور ادھر کسی ایک بندے کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ نبی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی نہ ہو، کیونکہ تمہیں تو علم نہیں ہے، تو تم کہہ دو گے کہ نہیں جی وہ نبی ہے، تو تم ایک غیر نبی کو نبی بنا دو گے۔ جیسا کہ ہمارے موبائلوں کے اندر بھی اور ٹی ویوں کے اندر بھی ایک چینل چلتا ہے، ڈرامہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام کا، نام رکھا ہے کیا؟ یوسف علیہ السلام۔ اس گلوکار کو یوسف بنا دیا، اس گلوکار کو یعقوب بنا دیا، تو ہم نے اس کو کیا مان لیا؟ یوسف۔ ایک کنجر کو ہم نے کیا مانا؟ ایک کنجر کو ہم نے یعقوب مان لیا۔ اس لیے فرمایا ایک غیر نبی کو نبی بناؤ گے، ایک نبی کو غیر نبی بناؤ گے، اس لیے نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ کیوں؟ وہ قرآن کی آیات ساری پڑھتے ہیں، عیسائی اور یہودی یہی آیات پڑھ کر اسی کے مطابق وہ پورا واقعہ رونما پیش کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ بھی بڑے شوق سے ہاں بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ، زلیخا بھی آئی، وہ آئے وہ آئے، یہ واقعی ہم نے واقعہ دیکھا ہے۔ بھائی یہ حقیقت کے اندر یہ ہے، یہ ایمان والوں کے اندر سے ایمان کھینچنے کا طریقہ ہے کہ تمہارا ایمان اس کے اوپر چلا جائے گا، قرآن سے ایمان اٹھ جائے گا تو پھر سمجھ جائیے پھر تباہی اور بربادی ہی ہوگی، پھر کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا قولوا آمنا باللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، یوں کہا کرو، اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم کیا کریں ہیں، فلاں نبی فلاں بزرگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں اللہ کہہ رہا ہے قولوا آمنا باللہ۔ یہ اس طرح قولوا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، صرف ایک حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کا ختم کرتا ہوں۔ خیر وہ یہ قولوا کی وجہ سے یہاں ضمناً بات آ گئی، ویسے اس کا موضوع تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری نا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے،
ابو بکر صدیق باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ نے کہا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ اب نبی کی تعریف کس طرح کریں؟ ابو بکر سے پوچھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی میں تو کچھ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی تعریف کرنا شروع کروں اور اوپر سے اللہ کہے میں نہیں قبول کرتا، یہ تو تعریف بنتی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہو ایسی، یہ تعریف کرو، اس لیے بھی میں تو قدم اٹھاتا ہی نہیں۔ کیا کریں بھائی؟ چلتے ہیں بھائی نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی، آپ نے فرمایا یوں سب مل کر پڑھو اے اللہ تو خود بیج رحمت۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری طاقت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ خیر اپنے موضوع پہ آیا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تو میں قولو کا معنی کرنے لگا تھا کہ قولو کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے، یوں کہا کرو۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ وہ بھی ہے بھئی تورات کے اندر بھی یہ تھا، فلاں نبی نے یہ کہا، تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو یوں کہا کرو قولوا آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ کی توحید کے اوپر، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل، اس سے مراد قرآن میں وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسحاق، یعقوب والاسباط، اور سبت کہتے ہیں جماعت کو، اور یہ نواسوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ حسن و حسین کو سبت رسول کہا جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لہذا سبت، اسباط سبت کی جمع ہے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہر ایک بیٹے کی ایک اپنی اپنی جماعت تھی، وہ لوگ تھے، تو اس لیے ان کو کہا گیا اسباط۔ اور اس کے مقابل کے اندر عرب کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے قبائل، قبیلے، اور ہمارے اجمی لوگوں کے اندر بولا جاتا ہے خاندان، خاندان بولا جاتا ہے، تو وہاں قبیلے بولا جاتا ہے، اور وہاں کیا بولا جاتا ہے؟ اسباط۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام اور جو باقی نبیوں کو دیا گیا ہے، ہم ہر ایک کے اوپر کیا رکھتے ہیں جی؟ ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک پیغمبر کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، نہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو بھائی فرما بردار ہیں، ہم تو اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے